بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ کراچی کے علاقوں ملیر، شاہ فیصل کالونی، ایئرپورٹ، نارتھ ناظم آباد اور ناظم آباد میں بادل ٹوٹ کر برسے۔ سرجانی، ایف بی ایریا، کلفٹن، ڈیفنس، کورنگی، گارڈن، اولڈ سٹی ایریا، صدر، آیا چندری گڑھ روڈ پر بھی موسلادھار بارش ہوئی۔ نارتھ ناظم آباد میں بارش کے بعد پانی میں گاڑیاں ڈوب گئیں۔ لیاقت آباد میں سڑکیں سیلاب کا منظر پیش کرنے لگی، بہت سی گاڑیاں سڑکوں پر دھنس گئیں۔ یونیورسٹی روڈ پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ سٹی کوچ کے اطراف بھی تیز بارش کے بعد پانی جمع ہے۔ ایم پی ہاسٹل کی سڑک پانی میں ڈوب گئی۔ سندھ ہائی کوچ میں پارکنگ کے باہر سڑک زیر آب آ گئی ہے۔ سب سے زیادہ 33 ملی میٹر بارش گلشن معمار میں ہوئی۔ بارش ہوتے ہی شہر کے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی۔ اور کراچی میں ادھورے ترقیاتی کام معمولی بارش کے بعد ہی شہریوں کے لیے عذاب بن گئے۔ لیاقت آباد ڈاک خانہ پر سیوریج لائن کے گڑھوں میں متعدد گاڑیاں پھنس گئیں۔ کراچی میں ادھورے ترقیاتی کام معمولی بارش کے بعد ہی شہریوں کے لیے عذاب بن گئے۔ لیاقت آباد ڈاکخانے پر سیوریج لائن کے گڑھوں میں متعدد گاڑیاں پھنس گئی ہیں۔ سیوریج لائنیں ڈالنے کے بعد گڑھوں کو بند کیے بغیر ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس بارے میں تازہ ترین صورتحال بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے کاشف مشتاق۔ آج بالکل لیاقت آباد ڈاکخانے کے قریب سے آپ کو رپورٹ کریں، جہاں سڑک دھنسنے کی وجہ سے متعدد گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ میرے عقب میں آپ یہ لوڈنگ وین بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی اسی طرح جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے۔ نہ صرف یہاں یہ بلکہ ہم نے پیچھے دیکھا ہے کہ متعدد بسیں بھی جو ہیں وہ اسی طرح جو ہے وہ اس گڑھے کے اندر جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہیں۔ یہاں کے علاقہ مکینوں کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سڑک ہے اس میں لائن ڈالی گئی، لائن ڈالنے کے بعد اس کا مرمتی کام نہیں کیا گیا، اور آج جیسے بارش ہوئی تو اس کے بعد سے صورتحال یہ ہے کہ مختلف مقامات سے سڑک جو ہے وہ دھس گئی ہے، جس کی وجہ سے گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ تاہم نہ صرف علاقہ مکین یہاں پریشان نظر آتے ہیں بلکہ یہاں والے جو لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ لیاقت آباد کے مختلف سراؤنڈنگ کی اگر بات کریں تو وہاں پانی جمع ہے، جس کی وجہ سے متاثرین جو ہیں وہ شدید پریشان نظر آتے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ فوری نکاسیاب کیا جائے تاکہ کسی بھی بڑے نقصان سے وہ بچ سکیں۔ جی، کراچی میں صبح سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت یونیورسٹی روڈ پر موجود ہمارے نمائندے امین انور سے جانتے ہیں کہ یونیورسٹی روڈ کی کیا صورتحال ہے۔ جی امین۔ شہر میں آج صبح سے ہی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، اور اب میں اس وقت آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں یونیورسٹی روڈ سے۔ یونیورسٹی روڈ تو نہیں رہا لیکن بی آر ٹی ریڈ لائن ضرور بننے جا رہا ہے، لیکن یونیورسٹی روڈ جو ہے وہ سکڑ کر ایک سروس روڈ پر رہ گیا ہے، اور اس سروس روڈ سے گزرنے والوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وقفے سے پانی یہاں پر جمع ہے۔ نکاسی آپ کے سلسلے میں حکومتی مشینری کا ہمیں یہاں پر کوئی وجود نظر نہیں آیا، اور آج صبح سے ہی اپنے جو ملازمتوں کے لیے کام کاج میں جانے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور حکومتی دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں کہ رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے، لیکن ہم نے یونیورسٹی روڈ پہ دیکھا ہے کہ جو تعمیراتی کام کی وجہ سے شہریوں کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کراچی میں گزشتہ روز سے بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس وقت بھی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہو رہی ہے۔ ایسے میں شہری بڑی تعداد میں ساحل پہنچے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے سلیمان سعادت خان۔ یہ کراچی کا ساحل ہے، اور ساحل پر اس وقت جو ہے وہ بڑی تعداد میں کراچی کے شہری جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں کہ موسم کو انجوائے کر سکیں، اور بارش کے بعد جو ہے وہ اس وقت دھوپ بھی جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے، لیکن بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں نہ صرف یہاں پر اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں بلکہ اٹکھلیاں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے، گھوڑ سواری کرتے ہوئے، اونٹ سواری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت کراچی کے ساحل کی، اور شہر کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو اہم شاہراہیں ہیں وہ تو بڑی حد تک جو ہے وہ کلیئر ہیں، لیکن جو اندرونی علاقے ہیں وہاں پر کچھ ہی دیر کی بارش نے جو ہے وہ جھلتھل مچا دی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس وقت صورتحال ہے، اور ہم آپ کو مزید جو ہے وہ شہر کے اندرونی علاقوں اور اہم شاہراہوں کا بھی جو ہے وہ حال احوال بتاتے رہیں گے۔ جی، بحیرہ عرب میں مونسون سسٹم میں شدت آئی ہے۔ آج اور کل کراچی میں تیز بارش کا امکان موجود ہے۔ اگست کے آخری دنوں میں بھی ایک اور مونسون سسٹم سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ انیبا زمین شاہ موسم کے حوالے سے آگاہ کریں گی۔ مانسون کا ایک پورا مہینہ یعنی جولائی بنا برسے ہی کراچی سے گزر گیا، اور امید ختم ہو چکی تھی کہ کراچی میں شاید ہی مانسون کی بارش اس بار برس سکے، لیکن فائنلی مانسون کی ہواؤں نے سندھ کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے، اور سندھ کے بیشتر مقامات سمیت کراچی میں بھی
बादल बरस रहे हैं। सुबह सवेरे कराची के मुख्तलिफ मकामात पर काफ़ी अच्छी बारिश हुई, खासकर सदर अतराफ के इलाके हैं, सुरजानी टाउन में, मार, मलीर के इलाके हैं, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, काफ़ी अच्छी बारिश हुई और कुछ इलाके ऐसे भी थे जहाँ पर हल्की बारिश ही हो सकी। लेकिन अब भी कराची में ये बादल मौजूद हैं और दिन भर कराची में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। मानसून का सिस्टम अब अरब में मौजूद है और नमी की सूरत में इसे तक़वियत मिल रही है और ये हवा के कम दबाव में तब्दील हो चुका है। अगर आज कराची में बादल जमकर बरस जाते हैं और हब्स की कैफियत में कमी आती है तो कल कराची में हल्की से मुतदल शिद्दत की बारिश का इम्कान रहेगा। लेकिन अगर हब्स बरकरार रहता है और आज बारिश अच्छी तरह से नहीं हो पाती तो कल कराची में तेज़ मूसलाधार बारिश का इम्कान रहेगा। 23 अगस्त तक ये सिस्टम कराची समेत पर असरअंदाज रहेगा और ज़्यादातर इम्कान यही है कि कराची के बेशतर मकामात पर यह सिस्टम इस पूरे स्पेल के दौरान 40 से 50 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है और चंद मकामात पर 100 मिलीमीटर तक बारिश का भी इम्कान मौजूद है। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनेर के इलाके कोट दर्रा में एक ही खानदान के 8 अफराद सैलाब में बह गए। इस खानदान के दुखों से आगाह कर रहे हैं रसूल दावड़। इस वक्त हम बुनेर में कोट दर्रा के इलाके में मौजूद है। उस घर के सहन में मौजूद है जिसकी 8 लाशें दफना चुके हैं। यहाँ पे इस घर के कहते हैं कि मेरे चचा ज़ाद है या मेरे चचा का घर है। बताइए किसका घर है? मेरे चचा का घर है, चचा का बेटों का घर है। ये सारा तकरीबन 6 घर पे मुश्तमिल, 6 ख़ानदान पे मुश्तमिल है। ये सारा चचा का बेटा था और सारा ख़ानदान तबाह हो गया। उसका रहायश का कोई जगह नहीं है अभी इधर। आप देख रहे हैं, काबिल नहीं है। एक भी बंदा यहाँ पे नहीं है। कोई भी नहीं है इसमें। एक वो तो पीर बाबा शिप गया, हमारा ख़ानदान भी उधर चला गया। उधर पर हमारा भी ज़मीन है, घर है, हम 3-4 बंदे रहते हैं और सब कुछ उधर है। कहाँ से इसकी लाशें मिली और फिर कहाँ पे दफना दिया? इधर डगर से मिला और गोकन बरेमाल से और पीर बाबा से सारा दफना है उधर। ये इधर तो रहायश का कोई जगह नहीं है। काफ़ी नुकसान हुआ है। काफ़ी नुकसान हुआ है। 18 जरीब ज़मीन तो हमारा चचा का था इधर और 10 जरीब ऊपर हमारा था। पंचकी इधर भी पंचकी था। मैंने अपने लिए एक जन्नत बनाया इधर, लेकिन मुझे क्या पता है। यकीनन चूँकि जज्बात पर काबू न पा सके और यकीनन सूरत हाल कुछ ऐसी है कि वो कहते हैं न मेरी ज़मीन रह गई है, न घर रह गया है और न वो रिश्तेदार या अपने। तो इस वजह से यकीनन जज्बाती मनाजिर भी है और साथ साथ न सिर्फ ये इंसान बल्कि यहाँ पे जो इस घर के अंदर जानवर थे या बाकी घरों के अंदर जो जानवर थे यानी गाय भैंस, वो भी इस वक्त नहीं है। तो यकीनन ऐसा अफसरदा सूरत हाल है कि काबिल बयान नहीं है। जी, सैलाब से मुतासरा हर घर की अलग अलग कहानी है। स्वात के इलाके मकान बाग की बेवा खातून का घर तो सैलाब से तबाह हो गया, साथ ही बेटी का जहेज भी बह गया। मजीद बताएंगे स्वात में मौजूद हमारे नुमाइंदे डॉक्टर महबूब अली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त स्वात के इलाके मकान बाग में मौजूद हूँ और ये वही इलाका है जो कि सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका है। एक ऐसी घर में मैं मौजूद हूँ, एक बेवा खातून है जिनके 9 बेटियाँ हैं। इनकी 6 बेटियों की शादी हो चुकी है लेकिन अब भी 3 बेटियां इनके साथ रिहाइश पजीर है और ये ख़ुद एक बेवा खातून है। इनके घर को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। इनसे बात करेंगे कि सैलाब जब आया तो ये ख़ुद कहाँ पर थी और कितना इनका नुकसान हुआ है। अब फ़िलहाल कुछ भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना बैठने की जगह है, ना लोग अपनी तरफ से अपनी मदद, आप लोग चावल कुछ पानी शानी ला रहे हैं हुकूमत की तरफ से। अब 4-5वां दिन अभी तक कुछ भी नहीं आया और यहीं पे बैठी रहती हूँ और अल्लाह का आसरा है, कुछ भी नहीं हमारे पास और बस। तो आपका तो ज़रिया माश आपका क्या है, क्योंकि आप एक बेवा खातून है? तो मैं काम शाम करती हूँ, लोगों के घर बर्तन शर्तन धोती हूँ और यही मेरा काम है। और बस मैं ये मेरी घर किराए का घर है और मेरी बेटी का जहेज बिल्कुल तबाह हो गया है और कोई आसरा नहीं है। मेरे 3 बच्चे हैं और 3 बेटियां शादीशुदा रह गई हैं और ये बस अब टक पुक काम करती हूँ और अपने बच्चों का किराए शराए का ये इसी में गुजारा करती हूँ। कि इनकी 3 बेटियां अभी भी घर पे मौजूद है। घर में इनका अपना सामान तो यकीनन मुतासिर हुआ है, लेकिन जो जहेज़ का सामान था, इनकी अनकरीब एक बेटी की शादी होने वाली थी तो वो भी मुतासिर हुआ है। ना इस घर में अब बैठने की जगह है, न लेटने की जगह है, ना कोई चूल्हा बचा है, ना कोई दीगर सामान बचा है। ये इसलिए ये खातून अपील कर रही है मुखिया हज़रात से, हुकूमत से कि इनकी मदद की जाए और अगर मुमकिन हो तो इनका घर जो है वो भी बना दिया जाए।
گلگت بلتستان میں بارش اور سیلاب سے چلاس میں دریائے سندھ کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو چکی ہے۔ انتظامیہ نے مقامی لوگوں کو ندی نالوں اور دریاؤں سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اسکردو میں شاہراہ بلتستان آج 5ویں روز بھی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ ادھر ڈیرہ غازی خان اور توسا پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہوتی جا رہی ہے، جس سے مزید 60 بستیاں زیر آب آ گئی ہیں۔ راجن پور دریائے سندھ میں کچے کے علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جبکہ سیلاب متاثرین کے لیے سرکاری خیمہ بستی قائم کر دی گئی ہے۔ چلاس کی ضلع انتظامیہ کے مطابق دریائے سندھ کے کنارے تھوڑ سونیوال کوٹ کے قریب آبادیوں کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ دریا کے بہاؤ میں اضافے سے تھپلن کے مقام پر لوگوں کے درخت اور آباد زمینیں پانی میں ڈوب گئے۔ مقامی لوگوں کو ندی نالوں اور دریاؤں سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق ضلع دیامر کی 20 وادیوں کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے۔ اسکردو میں شاہراہ بلتستان آج 5ویں روز بھی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ ستک نالے میں متاثرہ حصے کی بحالی کا کام جاری ہے۔ پل کے نیچے سے سیلابی ملبہ ہٹا کر پانی گزارا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور خوراک کی سپلائی کے لیے دیوسائی کا متبادل راستہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ دیوسائی کے راستے 50,000 لیٹر پیٹرول اور ڈیزل اسکردو پہنچا دیا گیا۔ ایبٹ آباد، گلیات اور حویلیاں میں بھی شدید بارشوں کے باعث متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ دریائے سندھ میں توسا کے مقام پر 4,90,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ حالیہ ریلے سے توسا کی 60 بستیوں میں سیلابی پانی داخل ہو گیا۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ توسا سے آنے والا بڑا سیلابی ریلا غازی گھاٹ پل سے گزر رہا ہے، جس سے درہمہ، قصبہ غازی گھاٹ، سمینہ جھوگ اترا اور غوث آباد کے کچے میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ راجن پور دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ کچے کے علاقے سے لوگوں کی نقل مکانی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سیلابی صورتحال پر ضلع انتظامیہ نے مختلف مقامات پر سرکاری خیمہ بستی سیلاب متاثرین قائم کر دی ہے۔ سیلابی صورتحال پر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ریسکیو ٹیمیں موقع پر موجود ہیں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارشوں سے بولان کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ دریائے بولان میں سیلابی ریلا بی بی نانی پل کا 20 فٹ حصہ بہا کر لے گیا، جبکہ ٹریفک کو کولپور اور ڈھاڈر کے علاقوں میں روک دیا گیا ہے۔ اندھیروں میں امید کی کرن اور ملبے تلے سانسوں کی تلاش۔ پاکستان کے پاس ایک ایسا خصوصی یونٹ موجود ہے جس کا ہدف زمین کے نیچے دبے ہوئے انسانوں کو ڈھونڈ نکالنا ہے، خواہ وہ زندگی کی ڈور تھامے ہوں یا سفر آخرت طے کر چکے ہوں۔ یہ یونٹ اپنی مہارت کے چرچے دنیا کے کئی ملکوں میں چھوڑ چکا ہے اور آج مالکن ڈویژن میں تباہ کن سیلاب کے بعد ملبے تلے دبے انسانوں کی تلاش میں مصروف ہے۔ بونیر سے جیو نیوز کے نمائندے وقار ستی کی خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ افواج پاکستان میں ایک یونٹ ایسی بھی ہے جس کا کام ہے کہ زمین کے اندر کوئی انسان زندہ ہو یا مردہ اس کو کیسے تلاش کرتے ہیں۔ اس یونٹ کا نام ہے USR، جو 2005 کے ہولناک زلزلے کے بعد جو ہے وہ معرض وجود میں آئی تھی، اور اس یونٹ کی بڑی خدمات ہیں۔ اس یونٹ نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی دیگر ممالک میں اپنی وہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس وقت یہ یونٹ یہاں پر موجود ہے اور ان کو لیڈ کر رہے ہیں میجر حسن۔ ان سے ہم جانتے ہیں، میجر صاحب یہ کیسی یونٹ ہے اور اس کا کیا کام ہے؟ اس کا بیسیکلی کام اربن سرچ اینڈ ریسکیو ہے۔ پرائمری ہمارا رول تو کولیپس سٹرکچرز کے اندر سے ڈیڈ باڈیز پلس لائیو انڈیویجولس کو نکالنا ہے، اور اس رول میں بھی اس طرح سنس کہ فلڈ کے سچویشن میں بھی بلڈنگز کولیپس ہو جاتی ہیں اور اس میں کافی لوگ دبے بھی رہ جاتے ہیں۔ سو اس کے لیے وی ہیو اسپیشلائزڈ گراؤنڈ پینیٹریشن ریڈارز ہیں ہمارے پاس، جن کو ہم لائف لوکیٹرز کہتے ہیں۔ پلس وی ہیو K9 پلیٹون، ہمارے پاس کوئی 3-4 K9s بھی ہیں جو کہ لائیو پلس ڈیڈ انڈیویجولس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ سو فلڈ میں پرائمریلی ہماری یہ 2 اکوپمنٹ ہے جو موسٹلی یوز ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وی آلسو ہیو اے فیلڈ ایمبولینس وچ از اے 2-bed somewhat ہاسپٹل، اور اس کو بھی ہم نے یہاں پہ امپلوائے کیا ہوا ہے فیلڈ ریلیف کے لیے میڈیکل۔ یہ جو ڈاگز ہیں، وہ سنائپر ڈاگز، ان سے کیا خدمات لیتے ہیں آپ؟ ان سے ہم نے ابھی تو ہم جتنے اس بشنئی گاؤں میں آپ دیکھ لیں تو ہم نے ہاؤس ٹو ہاؤس سرچ کی ہے۔ جو لوگ ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے دیتے تھے کہ ان کے مسنگ انڈیویجولز ہیں، گھروں میں پرابلی بیریڈ ہوں گے، تو ان سب کے لیے ہم نے اسپیسیفکلی جا کے ہاؤس ٹو ہاؤس ہر گھر میں سرچ کی ہے، اینڈ بائی فار وی بین ایبل ٹو فائنڈ 3 bodies، اور the search is continuing for now۔ میں سب بس آخری سوال یہ بتا دیں کہ کیا آپ کی یونٹ نے پاکستان کے باہر بھی کوئی خدمات سر انجام دی ہے؟ جی بالکل، 2015 میں نیپال کا ارتھکویک تھا، اور ابھی ریسنٹ ٹرکی جو ارتھکویک تھا اس میں بھی انٹرنیشنل مشنز پہ بھی یہ ٹیم جاتی رہی ہے۔ بہت شکریہ میرے صاحب آپ کا۔ جی خواتین و حضرات، یہ ہیں USR، ایک یونٹ ہے جو افواج پاکستان کی، پاک فوج کی، جو یہاں پر کام کر رہی ہے۔ آج 3را دن ہے اور یہاں سے مسلسل جو لاشیں اور جو یہ ملبے کے نیچے جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ نکالنے کا کام وہ کر رہی ہے، اور بڑی جدید جو اکوپمنٹ ہے، جو مشینری ہے، اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔
ہنزا گوجال میں مزگر کے پہاڑ سے ریسکیو کیے گئے شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مزگر گاؤں کے رہائشیوں کو ندی سے بیگ ملا تھا، جس کے بعد شہری کی تلاش شروع کی گئی۔ گاؤں کے 4 رہائشیوں نے 2 روز بعد شہری افضل کو تلاش کر لیا۔ شہری نیند بے ہوش اور زخمی تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقامی افراد نے افضل کو 2 دن تک اپنی پیٹھ پر اٹھا کر سفر کیا، پہاڑوں میں راتیں گزاری۔ قلندرچی کے قلعے تک پہنچنے کے بعد افضل کو اسٹریچر پر مزگر پھر سوست منتقل کیا۔ ایس پی ہنزا کا کہنا ہے کہ افضل کو حراست میں لے کر علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ 12 روز قبل افضل کی 6 ساتھی چین میں داخل ہوئے تھے جو چینی حکام کی تحویل میں ہیں۔ افضل وہاں سے دوبارہ پاکستانی حدود کی جانب بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ چینی حکام کی تحویل میں 6 پاکستانیوں کو آج یا کل FIA کے حوالے کیا جائے گا۔ 6 افراد کے پاکستان پہنچنے پر FIA کارروائی بھی کرے گی۔